بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت خوش تھا۔ میری بیوی نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں 5 ننھے منھے مہمان آنے والے ہیں، اسی لیے میں سمینہ کو لے کر ہسپتال کے باہر بیٹھا تھا۔ میں ہر لمحہ اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ یہ ہمارے شہر کا سب سے بہترین ہسپتال تھا۔ یہاں صرف اچھے گھرانوں کے لوگ آتے تھے۔ سمینہ اس بات پر میری شکر گزار بھی تھی کہ میں نے اس کے لیے اتنا اچھا انتظام کیا۔ ہمیں گاڑی میں بیٹھے 10 منٹ ہو چکے تھے۔ سمینہ مجھ سے کہنے لگی کہ اب ہمیں ہسپتال میں جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی مشکل پیش آ جائے۔ میں نے ہسپتال سے 1-2 نرسز کو بلایا جو سمینہ کو اندر لے گئیں۔ سمینہ کو ڈاکٹروں کے حوالے کرنے کے بعد میں کمرے کے باہر بیٹھا اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ تقریباً 3-4 گھنٹے میں نے یوں ہی ٹہلتے ہوئے گزار دیے۔ انتظار تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے دل میں اپنے 5 بچوں کی صورتیں آ رہی تھیں کہ وہ کس قدر خوبصورت ہوں گے، اپنی ماں پر گئے ہوں گے یا پھر میرے مشابہ ہوں گے۔ یہی سوچتے سوچتے ایک نرس کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور وہ خاموش تھی۔ اس کے چہرے پر بے بنا حیرت کے آثار تھے۔ میں نے نرس کو دیکھتے ہی سوال کیا، کیا ہوا ہے؟ ماں اور بچے کی صحت ٹھیک ہے؟ میرا مطلب بچوں کی صحت۔ میری ایک ایک بات سے خوشی کے رنگ چھلک رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، اندر سے ایک اور نرس چیختی ہوئی میرے سامنے آ گئی اور مجھے دیکھتے ہی جیسے اس کے منہ پر چپ کا تالا لگ گیا۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ کیا ہوا؟ میری بات کا ان نرسز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے دروازے کی طرف جانے کا اشارہ کیا اور جیسے ہی میں دروازے سے اندر داخل ہوا، میرے قدموں تلے سے زمین جیسے کھینچ لی گئی۔ میرا نام عامر ہے۔ میرا تعلق گجرات سے ہے۔ ہم لوگ جب اس شہر میں آئے تو مجھے زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ دراصل میں شہر تعلیم حاصل کرنے آیا تھا۔ ہمارے گھروں میں جلدی شادی کا رواج تھا۔ میرے ماں باپ نے بھی بچپن میں ہی میری منگنی میری خالہ زاد بہن صبا سے کر دی تھی۔ صبا بے حد خوبصورت تھی، اگر اس کے باوجود بھی میں اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھتا۔ میں تو کسی اور ہی خوابوں میں جی رہا تھا، کیونکہ کچھ دنوں سے مجھے اپنی کلاس کی ایک لڑکی بے پناہ حسن دکھائی دیتی۔ اس کی ایک ایک ادا میں خوبصورتی اور حسن سمایا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھتا تو لگتا کہ یہی میری جیون ساتھی بننے کے اہل ہے۔ اس کے علاوہ تو میں اور کسی کے لیے کوئی ایسے جذبات اپنے دل میں پال ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر وہ لڑکی کسی سے بات نہ کرتی۔ لڑکے اس کے بارے میں یہی کہتے کہ آج تک اس نے کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور یہی اس کی خوبصورتی تھی جو مجھے اس کی جانب کھینچے لے جاتی۔ میں تو اس کا نام تک نہیں جانتا تھا، نہ ہی لڑکیوں سے میری کوئی جان پہچان تھی کہ میں اس کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرتا۔ میں نے سوچا کہ میں خود ہی چھپ کر اس کا پیچھا کروں گا تاکہ مجھے معلوم پڑ جائے کہ یہ کس وقت آتی جاتی ہے۔ ایک دن میں اس کے پیچھے پیچھے پارکنگ ایریا تک گیا۔ میں نے دیکھا تو وہ بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر 2 لوگوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ ان لوگوں کے پاس اسلحہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں بلکہ اس کے باڈی گارڈز ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، کیونکہ میرا تعلق بھی ایک نواب خاندان سے تھا اور یہ لڑکی بھی کسی اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ عموماً ہمارے ہاں ہم پلہ گھروں میں رشتہ کرنے کا رواج تھا، پھر چاہے وہ خاندان کے ہوں یا خاندان سے باہر کے۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ کم از کم وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی، ورنہ تو یہ رشتہ جوڑنا ممکن نہ ہوتا۔ خیر، میں یہ سب سوچتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میرے پاس میری اپنی گاڑی تھی، سو مجھے اس کا پیچھا کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ تھوڑی دور جا کر میں نے دیکھا کہ گاڑی سے اتر کر وہ پاس ہی بنے ایک بیت الخلا میں چلی گئی، جو کہ ایک اسٹیشن پر واقع تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس دن وہاں سے نکلتے ہوئے میں نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا۔ تب مایوس ہو کر میں واپس پلٹ آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی آنکھوں کے سامنے کہاں غائب ہو گئی۔ اگلے دن اس کا پیچھا دوبارہ کرنے کی ٹھان لی، مگر جیسے ہی وہ اس بیت الخلا تک پہنچی، یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ انتہائی ماڈرن قسم کے لباس میں وہاں سے نکلی اور دوبارہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ حلیہ اور اس کا حجاب پہننا کیا ایک دھوکہ تھا جسے شاید میں قبول نہیں کر پایا تھا۔ مگر پھر اگلے دن پیچھا کرنے پر میرا شک یقین میں بدل گیا، کیونکہ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہ تھی بلکہ بازار حسن کی ایک جگمگاتی تتلی تھی جس کے کئی پروانے تھے۔
مگر اچھی خبر یہ تھی کہ ابھی تک وہ انچھوئی تھی، کسی نے اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے منتیں کر کے اپنی پڑھائی کی اجازت لی تھی اور تب ہی اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا، لیکن معلوم کرنے پر یہ بھی پتہ چلا کہ پڑھائی کے بعد اسے بھی یہ کام شروع کرنا ہوگا۔ اب میں نے دل میں ٹھان لی کہ اسے حاصل کر کے رہوں گا، چاہے مجھے کوئی بھی راستہ کیوں نہ عبور کرنا پڑے، کیونکہ میں اسے اس دلدل میں گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب میں سمینہ کا دیوانہ ہوتا گیا۔ بالآخر ایک دن میں نے اسے شادی کی پیشکش کر دی، یہ جان کر کہ میں اس کے ماضی اور حال کو جانتے ہوئے بھی اسے قبول کرنے پر تیار ہوں۔ سمینہ نے میرے ساتھ شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ نہ صرف میری شکر گزار تھی بلکہ اس نے کہا کہ وہ ساری زندگی میری خدمت کرے گی۔ وفاداری کا یہ وعدہ لے کر میں اسے اپنے نکاح میں لے آیا، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو اس شادی کے بارے میں کیسے بتاتا۔ ہمارے گاؤں میں گاؤں سے باہر یا خاندان سے باہر شادیاں نہیں کی جاتی تھیں، اور پھر شہر کی لڑکیاں، وہ بھی ایک ایسی لڑکی جس کے ماضی کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو، ایک ناقابل قبول بات تھی۔ مگر میں سمینہ سے اس قدر محبت کر بیٹھا تھا کہ اب جدائی کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ خیر میں بنا کسی ڈر خوف کے اسے اپنے ساتھ گاؤں لے آیا، اور ہمیشہ کی طرح میرے ماں باپ نے میری اس بات پر سخت سرزنش کی کہ میں ایک لڑکی کو بھگا کر بغیر ان کی اجازت کے گھر لے آیا ہوں، مگر پھر میں اس قدر ڈٹا رہا کہ ماں باپ نے میری بات بالآخر مان ہی لی اور سمینہ کو اپنی بہو کے طور پر قبول کر لیا۔ بتاتا چلوں کہ ہمارے خاندان میں زیادہ بچے پیدا کرنے کا رواج تھا۔ جس خاندان کے بیٹے سب سے زیادہ ہوتے اسے سب سے طاقتور جانا اور مانا جاتا تھا۔ میں بھی جب شادی کر کے سمینہ کو گھر لیا تو اماں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا، کہنے لگیں اب مجھے بہو سے اولاد چاہیے، اگرچہ تو نے شادی میری مرضی کی نہیں کی، مگر اس معاملے میں میں تیری ایک بات نہ سنوں گی، مجھے 2 سال میں ہی تیرے گھر میں اولاد دیکھنی ہے۔ اماں کو میں کیسے سمجھاتا کہ یہ سب انسان کے بس میں نہیں بلکہ خدا کے اختیار میں ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے مکمل امید تھی کہ اللہ تعالی ہمیں جلد ہی اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ میں سمینہ سے یہ باتیں چھپاتا نہیں تھا، اسے بھی ہمارے گھر کے ماحول کا اندازہ تھا۔ مگر 1 سال گزر گیا، میں اولاد کی نعمت سے محروم رہا تو میرے دل میں عجیب سے خدشے سر اٹھانے لگے کہ کہیں مجھے سمینہ سے دور ہی نہ جانا پڑے، کیونکہ میری والدہ چاہتی تھی اس گھر میں جلد سے جلد میری اولاد کی خوشیاں دیکھنا چاہتی تھیں۔ ایک دن مجھے اداس بیٹھا دیکھ کر سمینہ کہنے لگی، مجھے لگتا ہے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک کروا لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں کے اندر کوئی کمی ہو، اگر اس کا بر وقت علاج ہو جائے گا تو زندگی میں آسانی پیدا ہوگی، اماں جی کی خوشیوں پر بھی پانی نہیں پھرے گا، ورنہ تو ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، کم از کم ہمیں پتہ تو چلے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ سمینہ کی بات سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گیا، بات تو اس کی صحیح تھی، مگر اماں اس حق میں نہیں تھیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں۔ ان کا خیال تھا کہ صرف سمینہ کو جانا چاہیے، کیونکہ سمینہ میں کمی ہو سکتی ہے، اگر ایسا ہوا تو وہ میری دوسری شادی کروا دیں گی۔ سمینہ کو اس بات پر بہت غصہ آیا، اس نے میری منتیں کی تو میں مجبور ہو گیا۔ ہم دونوں ہی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے گئے۔ یہ ڈاکٹر سمینہ کی جاننے والی تھی، اس لیے اس نے ہمارا کام زیادہ دلچسپی سے کیا، مگر جو رپورٹس آئیں اس نے تو میرے ہوش ہی اڑا دیے۔ رپورٹس کے مطابق میں کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا، جبکہ سمینہ کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی۔ یہ رپورٹس پڑھ کر میرا تو دل ہی کام گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں سمینہ مجھے چھوڑ کر نہ چلی جائے، کیونکہ میں اولاد پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر میں یہ کمی برداشت نہیں کر سکتی، وہ خود بانجھ ہو تو گزارا کر لیتی ہے کہ شوہر کی دوسری شادی کروا دے، لیکن اگر مرد ہی بانجھ ہو تو پھر اسے ساری زندگی بغیر اولاد رہنا پڑتا ہے۔ میں نے سمینہ سے کہا کہ اگر وہ میرا ساتھ دے سکتی ہے تو میں کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کروں گا، نہ ہی کبھی اماں کے کہنے پر دوسری شادی کروں گا۔ سمینہ نے کہا، میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی، بس آپ بھی میرا ساتھ دیجیے، آپ کسی کو یہ بات مت بتائیے کہ کمی آپ میں ہے، میں بھی آپ کا پردہ رکھوں گی۔ سمینہ کی اس بات سے میں بہت خوش ہوا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے اس قدر تابع دار بیوی ملے گی، کیونکہ اس نے اتنی بڑی قربانی دے کر میرا دل جیت لیا تھا، لیکن میں اپنی طرف سے علاج کروانا چاہتا تھا، اگرچہ ڈاکٹر سے نا امید ہو گیا تھا،
لیکن مجھے ایک دوست نے کہا تھا کہ جتنا بڑا مرض ہو اس کا علاج میرے دواخانے میں ممکن ہے۔ میں نے اس سے اجازت دی اور ایک دن اس کے دواخانے پہنچ گیا۔ وہ کچھ حکیمانہ طریقے کا دواخانہ تھا، مگر یہ لوگ ماڈرن طبیب تھے، رپورٹس دیکھنے کے بعد ہی علاج شروع کرتے۔ حکیم صاحب نے مجھے کہا کہ میں اپنی لیب رپورٹس لے کر آؤں، تبھی میں اپنی پرانی رپورٹس گم کر چکا تھا۔ نئی رپورٹس بنوانے کے لیے ایک قریبی لیب میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اپنے ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ مجھ میں تو باپ بننے کی صلاحیت موجود ہے، کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے جب یہ رپورٹس دیکھی تو کہنے لگے تم تو اچھے بھلے ہو، تمہیں کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے، لگتا ہے کسی نے تم کو غلط رپورٹس دی ہیں۔ لیکن حکیم صاحب میری اولاد نہیں ہو رہی، میں نے کہا۔ تو وہ بولے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری بیوی میں کوئی نقص ہے۔ نہیں حکیم صاحب، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، میں اس کے 2 بار ٹیسٹ کروا چکا ہوں۔ میری بات پر وہ سوچ میں پڑ گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ دنوں کے بعد فون کروں گا، تم میرے پاس آنا ضرور، کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوگا ہی، ورنہ تو اتنی دیر نہیں ہو سکتی۔ حکیم سے ملاقات کرنے کے بعد میرے دل کا کافی بوجھ ہلکا ہو گیا۔ میں گھر آیا۔ میں نے سمینہ کو اس بات سے آگاہ نہیں کیا کیونکہ مجھے اس پر شک سا ہو گیا تھا۔ تبھی ایک دن محبت کے سارے تقاضے بھلا کر میں نے سمینہ سے سوال بھی کیا اور اسے اپنے جواب سے حیران بھی کر دیا۔ دیکھو سمینہ، تم نے مجھ سے شاید یہ بات چھپائی ہو، مگر میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ خرابی مجھ میں نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے ٹیسٹ کروا لیے ہیں۔ حکیم صاحب کا کہنا ہے کہ مجھ میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ اب کیونکہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ میں بانجھ ہوں، کیونکہ تم ان رپورٹس پر زیادہ یقین کرتی ہو، تو میں ایک شادی کر کے دیکھ لوں گا۔ اگر 1 سال کے اندر مجھے اولاد نہ ہوئی تو میں اس عورت کو طلاق دے دوں گا۔ میری یہ بات سن کر سمینہ کا رنگ اڑ گیا۔ وہ میرے پاؤں پڑ گئی اور کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے جھوٹ بولا، تم شادی مت کرنا، میں تمہیں ساری حقیقت بتاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نرم پڑ گیا، مگر میرے دل میں بہت غصہ تھا۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سمینہ مجھ سے اس حوالے سے جھوٹ بولے گی۔ تب سمینہ نے مجھے روتے ہوئے بتایا، آپ تو جانتے ہیں مجھے ماں نے یہی سکھایا کہ مرد شادی کے 1 سال تک بدل جاتے ہیں، کیونکہ عورت بچوں کی ذمہ داری دیتی ہے۔ سمینہ کی بات سن کر مجھے غصہ بھی بہت آیا، مگر میں جانتا تھا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، قصور ہمارے معاشرے کا ہے، جہاں مرد اپنی بیویوں کو توجہ نہیں دیتے۔ بہرحال میں نے سمینہ کی بات سن کر سمینہ کی اس غلطی کو معاف کر دیا۔ اب میں نے اماں کو بھی خوشخبری سنا دی کہ ہم 1 ہی سال میں آپ کو اولاد کی خوشی ضرور دیں گے، ورنہ بھلے میری شادی کسی اور سے کر دیجیے گا۔ جب اماں نے میرے منہ سے اتنی یقینی بات سنی تو وہ بھی خوش ہو گئیں۔ انہوں نے اولاد کی رٹ لگانا بند کر دیا۔ تب مجھے سمینہ نے بتایا کہ وہ مجھے کبھی بھی اس معاملے میں دھوکہ نہیں دے گی اور دل سے اولاد کے لیے دعائیں کرے گی۔ ہمیں 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ سمینہ کا رویہ بدلنے لگا۔ میں نے دیکھا وہ اکثر دن کو باہر چلی جاتی۔ پہلے وہ مجھ سے پوچھ کر جایا کرتی تھی، مگر اب بنا اطلاع کے ہی چلی جاتی۔ میں اسے پوچھتا رہ جاتا مگر وہ مجھے جواب نہ دیتی۔ ایک دن کا ذکر ہے، میں شام کو دیر سے گھر آیا تو دیکھا سمینہ بھی گھر پر موجود نہیں تھی۔ مجھے بہت فکر ہوئی۔ میں نے اسے کئی بار فون کیا، اسے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ کہاں ہے، مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ مجھے اس قدر غصہ تھا کہ بتا نہیں سکتا۔ دل میں طرح طرح کے خیالات جنم لے رہے تھے۔ تب 2 گھنٹے بعد سمینہ خود گھر آ گئی۔ اسے دیکھ کر میرا غصہ رفو چکر ہو گیا، کیونکہ اس نے ایسی خبر سنائی کہ جس سے میں ہی نہیں بلکہ اماؤں کا بھی موڈ اچھا ہو گیا۔ کہنے لگی میری طبیعت صحیح نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنا چیک اپ خود ہی کروا لوں۔ اگر کوئی مسئلہ اور پریشانی والی بات ہے تو آپ کو اجر نہ دوں۔ یہی سوچ کر میں اکیلی چلی گئی تھی، مگر میری دوست نے چیک اپ کے بعد مجھے بتایا کہ میں بہت جلد ماں بننے والی ہوں۔ سمینہ کی موسمی الفاظ سن کر اماں خوشی سے جھوم گئیں۔ مجھے اپنی بہو سے یہی امید تھی۔ دن گزرتے رہے۔ اب میں بے صبری سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا جب سمینہ نے ماں بننے کا رتبہ پایا اور اس گھر میں خوشی آنی تھی۔ ایک دن سمینہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔
میں اسے ہسپتال لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ یہ وہی ڈاکٹر تھی جہاں اکثر سمینہ چیک اپ کروایا کرتی تھی۔ سمینہ کی طبیعت حد سے زیادہ بگڑنے لگی تھی۔ وہاں جا کر میں نے سمینہ کا الٹرا ساؤنڈ کروایا تو ڈاکٹروں نے بڑی ہی عجیب بات بتائی۔ کہا گیا کہ وہ 5 بچوں کی ماں بنے گی۔ سمینہ نے یہ سنا تو وہ بھی خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ کہنے لگی میں دل سے یہی چاہتی تھی کہ میرے ہاں 5 بچے ایک ساتھ ہو جائیں تاکہ میں اولاد پیدا کرنے کی تکلیف سے بار بار نہ گزروں۔ اس بار بھی اس کی خود غرضی غالب آ گئی تھی، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ یہ ایک قدرتی عمل تھا۔ اس میں سمینہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب رفتہ رفتہ دن گزرتے گئے۔ اماں بھی سمینہ کا خیال رکھنے لگیں اور میں نے تو اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا۔ پھر آخر وہ دن آ ہی گیا جب سمینہ کو لے کر ہسپتال جانا تھا۔ بدقسمتی سے اس دن اماں بھی بیمار پڑ گئیں۔ ان کے بلڈ پریشر کا مسئلہ اس قدر بڑھ گیا کہ مجھے اپنی بہنوں کو بلانا پڑا اور سمینہ کو لے کر خود ہی ہسپتال چلا گیا کیونکہ یہ سمینہ کی زندگی کا مسئلہ تھا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ ڈاکٹرز بھی چھٹی پر ہیں اور وہ ڈاکٹر جس سے اکثر سمینہ چیک کرواتی تھی وہ بھی آج کسی مجبوری کے تحت نہیں آئی تھی۔ مجبوراً مجھے سمینہ کو نرس کے حوالے کرنا پڑا، مگر تھوڑی دیر کے بعد جب نرس باہر آئی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، میں جو کب سے انتظار کر رہا تھا۔ نرس کا سپاٹ چہرہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ کیا ہوا ہے آپ کچھ تو بتائیے، میں نے بے تابی سے نرس سے پوچھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب میں خود ہی اندر کمرے میں گیا تو میری چیخ ہی نکل گئی کیونکہ سمینہ بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے چہرے سے جھاگ نکل رہا تھا جبکہ سمینہ کے پہلو میں 5 نامکمل وجود پڑے تھے جن میں سے کوئی بھی مکمل نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگ گیا۔ سچ پوچھو تو میری آنکھوں میں واقعی آنسو آ گئے تھے۔ اس قدر انتظار کے بعد مجھے جو اولاد دیکھنے کو ملی وہ میری توقعات کی بالکل برعکس تھی، مگر یہ وقت ان باتوں کا نہیں تھا۔ مجھے سمینہ کی صحت کی فکر تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کو 2 گھنٹے بعد ہوش آ جائے گا۔ میں اس بات پر مطمئن ہو گیا۔ میں نے اس سب کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا، مگر سمینہ نے مجھے کچھ اور ہی کہانی سنائی۔ تب میں نے سوچ لیا کہ اس عورت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے دور کر دوں، کیونکہ ایسی عورتیں گھر بسانے کے قابل نہیں ہوتیں اور ان سے دور ہی رہا جائے۔ یہ تو انسان کی بھلائی ہے۔ سمینہ نے اب کی بار مجھے بتایا کہ وہ اولاد پیدا کرنے کی تکلیف سے بار بار گزرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے ایک دوا کھائی جس سے عورت 3-4 مہینے میں ایک بار حاملہ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ زیادہ بچے پیدا کرتی ہے۔ یہ غیر فطری عمل تھا، مگر سمینہ نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ وہ اس تکلیف سے گزرنا نہیں چاہتی تھی کہ کہیں اس کی شکل و صورت اور خوبصورتی میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ عورت کی خوبصورتی سے زیادہ اس کا کردار اثر رکھتا ہے۔ میں نے سمینہ کی یہ بات جان کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیا، کیونکہ میں ایسی عورت کے ساتھ اپنی مزید زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا جو جانتے بوجھتے مجھے اولاد کی خوشیاں نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میرا فیصلہ صحیح تھا یا غلط؟ میری جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔